बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल इस्लामिक टीवी में खुश आमदीद। मेरा नाम आयशा है। मेरे वालिद एक सरकारी नौकरी करते हैं, जिससे हमारे घर का गुज़र बसर बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। मेरी अम्मी एक समझदार औरत है। मेरे अब्बू की तनख्वाह से पूरा महीना बहुत अच्छे तरीके से हमारे घर को चलाती हैं। मेरे अब्बू ने हमें किसी भी चीज़ की कभी भी कमी नहीं होने दी। हमारी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, चाहे देर से ही सही, लेकिन करते ज़रूर हैं। मेरी अम्मी बहुत गुस्से वाली हैं और थोड़ी सी कंजूस भी हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि हमारी शादियां भी करनी हैं, क्योंकि हम सब बहन भाई जवान हैं और हमारे रिश्ते भी आना शुरू हो गए हैं। मेरे अब्बू ने कभी भी हमारे लिए कुछ भी जमा नहीं किया। जितने पैसे होते हैं वो सब हमारी तालीम में और घर के खर्चे में इस्तेमाल हो जाते हैं। मेरा ताल्लुक़ एक मिडिल क्लास फैमिली से है। हम 4 बहन भाई हैं। हम बहुत ही अच्छे स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं। इस चीज़ की जलन हमारे पूरे ख़ानदान को थी कि अब्बू का सारा पैसा स्कूल की फ़ीसों में जा रहा है। मेरे अब्बू ने वो पैसे बचाकर जहेज़ जमा करने के बजाय हमारी तालीम पर लगाना ज़्यादा ज़रूरी समझा था। अब्बू जान कहते थे कि आजकल तालीम की बहुत ज़्यादा अहमियत है और पढ़े लिखे को ही इज़्ज़त दी जाती है। एक पढ़ी लिखी औरत ही अपने नस्ल को संवार सकती है। मेरे अब्बा खुद मैट्रिक पास थे। घर के ख़राब हालात और दादा की सख्त तबीयत के बायस उनकी पढ़ाई रोक दी गई थी और कम उम्री में ही उन्होंने नौकरी शुरू कर दी थी। मेरे दादा को लगता था कि मैट्रिक तक की तालीम लड़कों के लिए ठीक है। इस वक्त का दौर भी बहुत अच्छा था। मैट्रिक पास शख्स को भी कोई ना कोई नौकरी मिल जाती थी। मेरी अम्मा ने 8वीं तक तालीम हासिल की हुई थी। शादी के बाद अब्बा मज़ीद उन्हें पढ़ाना चाहते थे, लेकिन दादा ने सख्ती से मना किया कि हमारे घर की औरत अब स्कूल कॉलेज में जाएगी। उन्हें पढ़ाई लिखाई का शौक़ था। इसके बाद तो स्कूल तो ना जा सकी, लेकिन घर में पढ़ना नहीं छोड़ी। यही वजह थी कि हमारी प्राइमरी तक पढ़ाने का ज़िम्मा भी उनके कंधों पर था। मैं अपनी बहन भाइयों में तीसरे नंबर पर थी। मुझसे बड़ी 2 बहनें और मुझसे छोटा एक भाई था। हम तीनों प्यार मोहब्बत से रहते थे। मेरे अब्बा अपनी तालीम तो हासिल ना कर सके, लेकिन हम 4 बहन भाइयों को आला तालीम देना चाहते थे। दिन ब दिन अखराजात बढ़ते ही चले जा रहे थे। अम्मा चाहती थीं कि जो खर्चा बचे वो तालीम पर लगाएं। अब तीनों बहनों भाइयों की स्कूल की फ़ीस से ही इतनी ज़्यादा थी कि आधी तनख्वाह तो इधर ही निकल जाती। पढ़ाई के मामले में हमेशा से घर में सख्ती की गई थी। इसी वजह से हम चारों बहन भाई स्कूल में पोजीशन लेकर आते थे। घर का एक कमरा तो हमारे इनामात से सजा हुआ था। मेरे अब्बा बड़े फ़ख्र से बताते थे कि उनके सारे बच्चे अव्वल पोजीशन लेती है। मेरी बड़ी दोनों बहनों को डॉक्टर बनने का शौक़ था, जबकि मैं इंजीनियर या कुछ और बनना चाहती थी, क्योंकि मुझे मेडिकल में दिलचस्पी नहीं थी। और वैसे भी मेरी 2 बहनें डॉक्टर बन रही थीं और उनका खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता था। मेडिकल की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती हैं और मैं अब्बा पर मज़ीद बोझ नहीं बनना चाहती थी। हमारे घर में 3 कमरे थे, एक किचन, एक वॉशरूम, एक छोटा-सा मेहमानों के लिए कमरा था, जो मेन गेट के साथ था, जिसका एक दरवाज़ा हमारे घर के अंदर खुलता था
اور دوسرا دروازہ گھر کے باہر۔ یہ دروازہ مین گیٹ کے علاوہ تھا۔ میرے ابا جان نے ایک کمرہ ہماری پڑھائی کے لیے رکھا ہوا تھا، جس میں صرف ہماری کتابیں تھیں۔ ہم نے جب بھی پڑھائی کرنی ہوتی تھی یا ہوم ورک کرنا ہوتا تھا تو ہم اسی کمرے میں بیٹھ کر اسکول کا سب کام کرتے تھے۔ اماں کہتی تھی کہ آج پڑھ لکھ کر کچھ بن جاؤ گے تو لوگ تم لوگوں کو عزت دیں گے۔ ابا نے ہمارے لیے اتنی قربانیاں دی تھیں۔ میرے ابا صبح سویرے دفتر کے لیے گھر سے نکلتے تھے اور رات گئے گھر واپس آتے تھے۔ میرے ابا جان نے ہمیں وقت کا پابند بنایا ہوا تھا۔ ہر کام کرنے کا ہم نے ایک وقت مقرر کیا ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر ہم صبح سویرے اٹھتے، نماز پڑھتے، کچھ دیر سبق کو یاد کرتے، اس کے بعد اسکول چلے جاتے۔ واپس آ کر ہم کھانا کھا کر سو جاتے، ظہر کی نماز ادا کرتے اور اس کے بعد کچھ دیر ہم اپنے والدین کے ساتھ گھر میں ہاتھ بٹاتے۔ پھر عصر کی نماز پڑھ کر ہم کچھ دیر کھیل لیتے اور پھر پڑھائی شروع کر دیتے۔ عشاء کے فوراً بعد ہم سو جاتے۔ ٹی وی دیکھنے کا بھی ابو نے ٹائم مقرر کیا ہوا تھا۔ ابا جان ہمیں اتوار والے دن پارک لے کر جاتے اور وہاں پر آئس کریم کھلاتے۔ اگر کبھی دفتر میں کام ختم ہو جاتا اور ابو جلدی گھر واپس آ جاتے تو ہمیں اپنے پاس بلاتے، ہمیں پیار کرتے، بہت زیادہ سمجھاتے۔ دیکھو یہ دنیا بہت مطلبی ہے، خود غرض ہے۔ یہاں سب لوگ اپنے مطلب کو جیتے ہیں، لیکن اگر ہم اس دنیا میں دوسروں کی خاطر جینا شروع کر دیں اور اپنی اچھائی کو پھیلانا شروع کر دیں تو ہمارے ارد گرد اچھے لوگ خود بخود آ جاتے ہیں۔ اللہ کبھی بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ برے لوگوں کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ ابا کی نسبت اماں ہمارے ساتھ زیادہ سخت طبیعت کی تھیں۔ روز ایک کام ہمارے اوپر ڈال دیا کرتی تھی۔ ویسے میرا کام گھر کی صفائی کرنا ہوتا تھا، جو نہ کرنے پر سزا بھی ملتی تھی۔ بڑی بہن کا میٹرک اچھے نمبروں سے پاس ہوا تو میرے ابا نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی، کیونکہ میری بہن نے اپنے سکول میں ٹاپ کیا تھا اور 91% نمبر لے کر آنے والی ہمارے خاندان کی پہلی لڑکی تھی۔ ایک پڑھا لکھا انسان ہی پڑھائی کی اہمیت کو سمجھ سکتا ہے۔ میرے ابا خود پڑھے لکھے تھے تو وہ ہمیں پڑھانا چاہتے تھے، جبکہ میری پھپھو جان خود پڑھی لکھی نہیں تھی اور انہوں نے اپنی بچیوں کو بھی گھر کے کاموں میں الجھا دیا تھا۔ ان کی بیٹیاں صرف میٹرک تک تعلیم حاصل کر کے گھر بیٹھ گئی تھیں اور کہنے لگی تھیں کہ شادی کے بعد گھر کے کام ہی تو کرنے ہیں، اگر پہلے سکھا دیں تو آگے جا کر مشکل نہیں آئے گی۔ ہمارے والدین کو ہم پر بہت اعتماد تھا اور خود پر فخر بھی تھا کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت اس انداز میں کی ہے کہ ہم خود بھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتے تھے اور نہ ہی اپنے باپ کا سر کبھی شرمندگی سے جھکنے دے سکتے تھے۔ امتحانات میں باجی کو ایسی نظر لگی کہ سارے امتحان کے دوران وہ بستر پر ہی لیٹی رہیں، امتحان کی تیاری بھی نہ کر سکیں۔ ہمیشہ سے وہ اول پوزیشن لے کر آیا کرتی تھیں اور اس بار جب ان کے امتحانات اتنے اچھے نہ ہو سکے تو وہ اپنے آپ سے خاصی مایوس ہو گئی۔ ہم سب نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ جیت ہار تو انسان کا مقدر ہوتا ہے، وہ بہترین انسان تو وہ ہے جو اپنی ہار کو قبول کر کے اپنی غلطیوں سے سیکھنا شروع کر دے۔ اگلے امتحانات کے لیے باجی نے ابھی سے محنت کرنا شروع کر دی اور اپنی کمیوں کو دور کر دیا۔ ہمارے خاندان سے بننے والی وہ پہلی ڈاکٹر ہونی تھی۔ ہم بہن بھائیوں نے کبھی بھی ٹیوشن نہیں پڑھی تھی، ہمیشہ سے گھر میں اپنا دماغ لگا دیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اکیلے پڑھنا بہترین ثابت ہوتا ہے
اور ویسے بھی ہم اتنے اچھے اسکول میں پڑھتے تھے، ہمیں ضرورت ہی نہ تھی ٹیوشن کی۔ نہ جو انسان خود سمجھ سکتا ہے وہی کوئی دوسرا اسے نہیں سمجھا سکتا۔ اوپر سے ہمارے ابا کی جیز بھی اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ ہمیں 4 بہن بھائیوں کو مہنگی ٹیوشن دلوا سکیں۔ اسکول کی فیس ہی اتنی ہوتی تھی، یہ گھر کی 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل سے بچتی تھی۔ میری اماں نے ہمیں شروع سے ہی سادگی پسند بنایا تھا۔ ہمارے شوق باقی لڑکیوں سے ذرا الگ تھے۔ ہمیں سب سے زیادہ اپنی پڑھائی کی فکر ہوتی تھی، نہ کہ میک اپ یا فیشن کی۔ میری بہن اب یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی، وہاں پر اسے ایک لڑکا پسند آ گیا۔ وہ لڑکا بہت اچھا تھا، کیونکہ اس نے باجی سے دوستی لگانے کے بجائے باجی کو کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میری باجی کو بھی شاید اس لڑکے سے محبت ہو گئی تھی، اس لیے باجی نے گھر آ کر بتایا۔ اتنے میں اس لڑکے کے والدین رشتہ لے کر آ گئے۔ رشتہ بہت اچھا تھا اور میرے ابو بھی خوش تھے، کیونکہ یہ باجی کی چوائس تھی اور دونوں کا جوڑ بھی بہت اچھا تھا۔ ابو نے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ میری بہن بھائیوں میں دوسرا نمبر تھا۔ میرے والدین نے میرا رشتہ بھی ڈھونڈنا شروع کر دیا، کیونکہ میرے ابو نے سوچا کہ میں الگ اپنے چاروں بچوں کی شادیاں افورڈ نہیں کر سکتا، اس لیے میں پہلے اپنی دونوں بیٹیوں اور پھر اپنی چھوٹی بیٹی اور اپنے بیٹے کی شادی کروں گا۔ میرے والدین نے میری بڑی بہن کا رشتہ طے کر کے میرا رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ہمارے ایک دور کے رشتہ داروں میں میرے والدین کو ایک لڑکا پسند آ گیا، جو کہ پڑھنے کے بعد امریکہ چلا گیا تھا۔ وہ بہت کھاتے پیتے اور اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ مجھے دیکھنے آئے تو انہوں نے میری بہت تعریف کی اور میرا رشتہ طے ہو گیا۔ تقریباً 1 ماہ بعد میرا شوہر امریکہ سے گھر واپس آ گیا، چنانچہ ہم دونوں بہنوں کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ ہماری شادی ہو گئی۔ شادی کے تقریباً 1 ماہ بعد میرا شوہر امریکہ چلا گیا۔ اس نے میرے کاغذات بنوائے، ویزا لگوایا اور مجھے امریکہ بلوا لیا۔ میں اپنے شوہر کے پاس امریکہ چلی گئی۔ کچھ عرصہ تو میں نے امریکہ میں بہت انجوائے کیا، لیکن وہاں میں بور ہو جاتی، کیونکہ وہاں پر کوئی کسی کا دوست نہیں بنتا تھا۔ یہاں گاؤں میں تو ہر کوئی مل جل کر رہتا ہے، لیکن امریکہ میں ہر کوئی اکیلا رہنا پسند کرتا ہے۔ اگر میں گھر میں بہت زیادہ بور ہو جاتی تو اکیلے ہی گھومنے پھرنے نکل جاتی، یا پھر جب میرا شوہر شام کے وقت واپس آتا تو مجھے کہیں گھومنے پھرنے لے جاتا۔ 2 سال میں تقریباً امریکہ رہی، اس کے بعد ہم واپس آ گئے۔ امریکہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی سے نوازا۔ جب ہم پاکستان آئے تو ہم نے عمرہ کرنے کا پلان بنایا۔ کچھ عرصے بعد ہم عمرہ کرنے سعودیہ چلے گئے۔ جب ہم عمرہ کر کے واپس آئے تو میری چھوٹی بھائی اور چھوٹی بہن کی شادی رکھ دی گئی۔ ہمارے دن اب بہت اچھے آ گئے تھے، کیونکہ میری ابو بھی نوکری سے ریٹائرڈ ہو گئے تھے اور میرے بھائی کی بھی سرکاری نوکری لگ گئی تھی۔ میرے بھائی سرکاری اسکول میں بچوں کو پڑھاتے تھے۔ اس طرح ہمارے گھر کا نظام بہت اچھے طریقے سے ہونے لگا تھا۔ میرے ابو نے سوچا کہ کیوں نہ اب جلدی سے دونوں بچوں کا فرض ادا کر کے اپنے سر سے ذمہ داری اتار سکوں۔ جلد ہی میری چھوٹی بہن اور میرے چھوٹے بھائی کی شادی ہو گئی۔ میری بڑی بہن کے بھی 2 بچے ہو گئے تھے۔ الحمدللہ ہم سب گھر والے بہت خوش تھے۔ میرے ابو بڑے فخر سے کہتے تھے کہ الحمدللہ میں نے اپنے تمام بچوں کو کامیاب کر دیا ہے۔ ہم سب گھر والوں نے
नेक नीति से मेहनत की और अल्लाह ताला ने हमें हमारी मेहनत का फल दे दिया। हम लोगों ने इंतहाई गुर्बत की हालत में भी अपनी मेहनत ना छोड़ी, इसलिए हमें मेहनत करनी चाहिए। मेहनत का फल अल्लाह ताला ज़रूर देता है। आप किसी भी काम में हो, कोई भी आपका शोबा ज़िंदगी हो, आपने मेहनत ज़रूर करनी है। अपने वालदैन का और अपने मुल्क का नाम रोशन करना है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। घंटे के निशान पर क्लिक करना मत भूलें ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।